صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا ایک بہت بڑے عالم آئے، بڑا اچھا جھبا ہے، امامہ بھی بہت زبردست باندھا ہوا ہے، وہ تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں، بیان بھی بہت اچھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو۔ تو صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ صحیح تو کہتے ہیں۔ کہا حضرت میں ڈرتا ہوں یہ بات کہنے سے کہ وہ غلط ہے، کہیں آپ میرا سر قلم نہ کر دیں۔ معلوم کیا ہوا کہ صلاح الدین ایوبی بھی عالم کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنی نظر کے ساتھ جہاد کرو، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرو، اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرو، اپنے قدموں کے ساتھ جہاد کرو، تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا یعنی ہاتھ سے برے کام نہ کرو، آنکھ سے جہاد، آنکھ کو برا نہ دیکھنے دو، کان کا جہاد، کان سے برا نہ سننے دو، زبان کا جہاد، زبان سے برا نہ بولو، قدم کا جہاد، قدم کو برائی کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت اس کے آگے بھی وہ کچھ کہتے ہیں، اور اس کے آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار والا جہاد مت کرو، کیونکہ جب تم تلوار والا جہاد کرتے ہو تو یا تو تم مر جاتے ہو یا تم کسی کو مار دیتے ہو، جبکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی فوراً اٹھتے ہیں اور ایک عام انسان کا بھیس بناتے ہیں، ایک فقیر کا بھیس بناتے ہیں اور پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضرت مجھے بھی نصیحت فرمائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جہاد کریے، نفس کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، پیر کے ساتھ، زبان کے ساتھ، لیکن تلوار والا جہاد مت کرنا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا، فوراً تلوار سامنے رکھ دی اور پوچھا کہ بتاؤ تم کون؟ تلوار اب چونکہ سامنے تھی، اب وہ شخص ڈر کے کہتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں، میں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والے ہیں کہ میں مسلمانوں میں اس جہاد کو ختم کر دوں تاکہ وہ یہ تلوار والا جہاد نہ کریں اور اس سے باز آ جائیں تاکہ مسجد اقصیٰ فتح نہ ہو سکے۔ وہ یہودی تھا۔ جیسے ہی بات سامنے واضح ہوئی کہ وہ یہودی ہے، صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جب تک جہاد کرتی رہے گی تب تک وہ بلندی پر رہے گی، جیسے ہی وہ جہاد چھوڑ دے گی وہ ذلیل و رسوا ہوگی، وہ خوار ہوگی۔ یہودیوں کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے، مسلمانوں کی سینے سے محبت رسول نکالتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم جہاد کرو تو تم عروج پر رہو گے، تمہیں بلندی حاصل ہوگی۔ یہودی آ کر کیا پیغام دے رہا تھا کہ تم جہاد نہ کرو، حضور کے حکم کے، حضور کی حدیث کے خلاف لوگوں کو سبق پڑھا رہا تھا۔ تو آج کوئی بھی انسان اگر کرسی ٹیبل لگا کر بیٹھ جائے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ اسلامک اسکالر بن چکا ہے یا وہ دین کی ترجمانی کر رہا ہے، بلکہ آپ اس کی تحقیق کر لو کہ یہ حقیقت میں کون ہے۔ کہیں اس کے بیانات سن کر میرے دل میں صحابہ کے لیے بغض تو نہیں پل رہا، کہیں صحابہ کی محبت میرے دل سے تو نہیں نکل رہی، کہیں اہل بیت کی محبت میرے دل سے تو نہیں نکل رہی، کہیں میں صحابہ کا گستاخ تو نہیں بن رہا، کہیں میں اہل بیت کا گستاخ تو نہیں بن رہا، کہیں میں حضور کی بے ادبی تو نہیں کر رہا، کہیں میرے دل سے محبت رسول ختم تو نہیں ہو رہی۔ آپ تمام ان چیزوں کو دیکھیں۔ صحیح عالم وہ ہے جس کے بیانات کو سن کر آپ کے سینے میں محبت رسول پیدا ہو، جس کے بیانات کو سن کر آپ کے سینے میں صحابہ کا عشق پیدا ہو، جس کے بیانات کو سن کر آپ کے سینے میں اہل بیت اطہار کا عشق پیدا ہو۔ اگر آپ کے سینے میں محبت سلف و صالحین پیدا ہو رہی ہے، بزرگوں کا ادب، حضور کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب اور ان تمام شخصیات کی محبت آپ کے سینے میں بیٹھ رہی ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ صحیح عالم ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا بیان، ایسی اسپیچ دے رہا ہے کہ آپ اس کے بیان کو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ فلاں غلط ہے، صحابہ نے ایسے کیوں کیا، اہل بیت نے یہ کیوں کیا، حضور نے یہ حکم کیوں دیا، اگر آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ باطل ہے، وہ یہودی کا ایجنٹ ہے۔